السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب جو افراد اس حقیر کے لیکچرز کو دیکھتے ہیں وہ مسلسل سوالات پوچھ رہے تھے کہ آپ کے لیکچرز ابھی کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہے، خصوصاً جو سیریز ہم نے ابھی شروع کی تھی 40 سے ظہور تک، جسے 8 ربیع الاول تک چلانا تھا، وہ کیوں اپلوڈ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی حال ہی میں ہماری ساس کا انتقال ہوا ہے، ہماری مدر ان لا کا انتقال ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریکارڈنگز کا بھی سلسلہ رک گیا، اور بالآخر جب ایک کلوز فیملی ممبر اور جو کلوزسٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، تو بالآخر زندگی کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فعالیتیں ہوتی ہیں، وہ تعطیل ہو جاتی ہیں کچھ ٹیمپریری طور پر۔ لیکن امید ہے انشاءاللہ کل سے دوبارہ ہم اس سیریز کو ریزیوم کریں گے 40 سے ظہور تک، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اور آپ اس کاروان ظہور میں شامل ہو کر ظہور تک اپنے آپ کو پہنچائیں گے، اور علمی طور پر دیکھیں گے کہ کس طرح 40 ظہور میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک اور مقصد جو میں نے سوچا اس ویڈیو کو بنانے کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ بالآخر جب موت کی بات آتی ہے، جب کوئی کلوزسٹ ریلیٹیو، خصوصاً ساس، خصوصاً مدر ان لا، جو روایات کے اندر بھی ہے، معصومین علیہ السلام فرماتے کہ انسان کے 3 والدین ہیں۔ ایک وہ والدین جو انسان کے خونی والدین کہلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ والدین جو اس کے ان لاز ہوتے ہیں، ساس اور سسر، اور اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری میں ہے وہ ہے استاد۔ استاد بھی والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ چونکہ موت ہے، موت کا ٹاپک ہے، تو کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں جو میں نے اپنے اساتذہ سے موت کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں سیکھی ہے۔ ایک تو یہ بات کہ اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم توحید کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں، توحید کے بارے میں، خدا کی وحدانیت کے حوالے سے بہت تبلیغ کرتے ہیں، لیکن موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہم اصلاً بات ہی نہیں کرتے۔ صحیح؟ اگر سوسائٹی میں آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے، موت کے اوپر، حتیٰ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ مثلا موت کا نام لے لیں تو وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، موت کا نام نہیں لینا، موت کا نام نہیں لینا، جبکہ روایات کے اندر مثلا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک خدا اور 2 موت۔ یاد خدا اور یاد موت، یہ 2 چیزیں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اور ہم اپنی سوسائٹی میں کیا پاتے کہ نہیں، موت کو یاد نہیں کرنا۔ ایک اور بات موت کو یاد کرنے کے علاوہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، عجیب ہے، اس قدر موت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں آیات ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم میں، اور اس قدر روایات اور احادیث موت اور قیامت کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ عجیب نہیں ہے، اس قدر موت کے بارے میں روایات، اور دوسری طرف سے قبرستان کہاں ہوتا ہے؟ شہر سے دور۔ جبکہ جو اہم مراکز ہیں، جیسے سنیما ہے، جیسے سپورٹس کے اسٹیڈیمز ہیں، اور اس طرح کے جو دیگر چیزیں ہیں، انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں ہیں، وہ شہر کے سینٹرل پوائنٹ کے اندر بنائے گئے ہیں۔ لیکن پارکس کو آپ دیکھ لیں، گارڈنز کو آپ دیکھ لیں، سب شہر کے اندر ہیں۔ گھومنے پھرنے کی جو جگہیں ہیں وہ سب شہر کے اندر ہیں، شاپنگ سینٹر شہر کے اندر ہیں۔ لیکن موت اور قبرستان شہر سے 50 منٹ دور ہے، 1 گھنٹہ دور ہے۔ جبکہ آپ نے خود روایات سنی ہے، احادیث سنی ہے علماء سے کہ قبرستان میں جانے کے کس قدر معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن کیوں ہم نے پھر اپنے قبرستانوں کو شہر سے دور بنا دیا؟ اگر موت کی اتنی تاکید ہے، موت کو یاد کرنے کی اس قدر تاکید ہے، تو کیوں قبرستان شہر کے مرکز میں نہیں ہے، اور کیوں شہر سے باہر ہے؟
ایک تو یہ بات. ایک اور بات وہ یہ کہ آپ دیکھیں بہت ساری باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اب کون سی بات پہلے کروں یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو چوز کرنا اور سوچنا کہ اولویت کس کو دیں. ایک بات دیکھیں جو ابھی بالکل ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ انسکرپٹڈ ویڈیو ہے، یہ کوئی اسکرپٹڈ ویڈیو نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی بالآخر ایک اولویت بندی میں نے نہیں کی ہے. آپ دیکھیں کیوں، آپ مجھ سے سوال کریں، آپ احادیث میں آپ سوال اٹھائیں کہ کیوں موت کی تاکید، کیوں قیامت کی اتنی تاکید. اساتید یہاں فرماتے ہیں کہ اگر موت کا کانسیپٹ لوگوں کے اندر، معاشروں کے اندر صحیح سے بیٹھ گیا، صحیح کانسیپٹ، موت کا وہ کانسیپٹ نہیں جو ابھی سوسائٹی میں کہ موت کا نام نہیں لینا، بالکل چپ ہو جاؤ، نہیں یہ نہیں. موت کا اگر وہ کانسیپٹ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اگر وہ کانسیپٹ واقعاً سوسائٹی میں آ جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو سکتی ہے. صحیح. اسی وجہ سے اساتذہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم توحید کو بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں لیکن موت اور قیامت کی تبلیغ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں موت کا کانسیپٹ اس قدر حساس ہے، اس قدر حساس ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام کے قصص میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک نبی تھے کہ انہوں نے خدا سے شکایت کی، اے خدایا یہ لوگ موت کو نہیں مانتے اور یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، اصلاً میری اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ موت کے بعد بھی کوئی لائف ہے، موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. تو یہاں پر احادیث میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے خواب کو، ڈریمز کو یہاں پر بنایا لوگوں کے لیے کہ لوگ جب سوتے ہیں تو لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں. یہ اس نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی خواب نظر آتے ہیں سوتے وقت، سونے کے بعد. تاکہ کیوں یہ خواب بنائے گئے؟ تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ موت کے بعد بھی لائف ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے. لیکن میں اور آپ انفارچونیٹلی جو زندگی گزارتے ہیں روزمرہ کی، اس میں اصلاً موت کا کانسیپٹ عملی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، چونکہ ہم مسلسل اپنی جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنی معنوی اور اخروی. البتہ جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا بھی اس آخرت کا حصہ ہے، لیکن بالآخر ہم مگن ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اموات پیش آتی. اسی وجہ سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار دنیا سے جاتے ہیں تاکہ ہم جاگ جائیں، ہم بیدار ہو جائیں. صحیح. اور آخری بات چلیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالآخر ماں باپ کا وجود باعث برکت ہے. جن بچوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو واقعاً قدر کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ولایت رکھتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیں یہاں پر ایک ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ نظام رحم. ہم کہتے ہیں نا رحم مادر، انسان رحم مادر سے متولد ہوتا ہے. تو یہ رحم کیا ہے؟ رحم، رحمت، صحیح، یہ سارے ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ رحم کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ میں بالکل خلاصے میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ ایک پورا چین آف سسٹم ہے رحم کا، اس طرح سے کہ ماں باپ انسان کے پہلے مرتبے میں رحم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے باپ ولی کہلاتا ہے. انسان کو جو باپ ہے وہ ولی کہلاتا ہے. جو بیٹا ہے اس کا ولی کون ہے؟ باپ ہے، پہلے لیول میں. اس کے بعد اوپر کے جو مرتبے لیول نمبر 2 میں، ٹھیک ہے، اب یہاں لیول 3 سے چلیں شروع کریں. لیول 3 میں ماں باپ اور خصوصاً باپ انسان کا ولی ہے. اگر انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کی تو اب میں اس کا نتیجہ بتاتا ہوں کیا ہے. وہ کیا ہے کہ لیول 3 پہ تو ماں باپ ہیں نظام رحم کے اندر. لیول 2 میں جو ہمارے ولی ہیں وہ امام معصوم علیہ السلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام ائمہ اطہار علیہم السلام ہمارے ولی ہیں.
اور نظام رحم کے اندر یہ لیول 2 ماں باپ سے اوپر جو ولایت کا مرتبہ ہمارے اوپر رکھتے ہیں وہ ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں. اس کے بعد جو لیول نمبر 1 پہ اور ٹاپ لیول پہ جو ہمارے ولی ہیں وہ خداوند سبحان ہے. صحیح ہے. پس نظام رحم کے 3 لیولز ہو گئے. ایک ماں باپ خصوصاً باپ، اور اس کے بعد کون ہے؟ معصومین علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر خداوند متعال. اسی وجہ سے صلہ رحمی کی اس قدر تاکید ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی برقرار کر لی اور ان کے ساتھ اٹیچ رہے، ان کے ساتھ رشتہ داری نبھائی، تو ہم نتیجے میں اپنے امام کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر معصومین علیہ السلام کے ساتھ صلہ رحمی ہو گئی تو خدا کے ساتھ بھی صلہ رحمی برقرار ہو جائے گی. اور برعکس اگر ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی ہو گئی تو نتیجے میں امام کے ساتھ قطع رحمی ہو جائے گی، اور نتیجے میں خدا کے ساتھ قطع رحمی ہو جائے گی. اور اساتذہ فرماتے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے قریبی خصوصاً قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اس کی نہ ہوئی تو اس کی امام کے ساتھ، زمانے کے امام کے ساتھ خصوصاً صلہ رحمی نہیں ہوگی، اور نتیجے میں خدا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہوگی. اور اس کا جو بھیانک نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ اس شخص کے دنیاوی امور سنبھلے نہیں جائیں گے، وہ اپنی دنیا کو نہیں سنبھال سکتا، ہمیشہ وہ بھاگتا رہے گا یہاں وہاں تاکہ اس کے دنیاوی کام جو ہے ٹھیک ہو جائے. لیکن اساتذہ فرماتے کہ نہیں، اس شخص کے دنیاوی کام ٹھیک نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا کام انجام نہیں دیا ہے. خداوند متعال سے توفیق ہے کہ خدایا ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس نظام رحم کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی درست توفیق عطا فرمائے، اور اپنے امام کے ساتھ درست رابطہ برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس حقیر کی مدر ان لاء کے لیے، ساس کے لیے آپ سب دعا کریں انشاءاللہ کہ عالم برزخ کے مراحل کو درست طے کر سکیں وہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ، اور خدا ان کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کو ان کے ہمسائیگی میں جوار نصیب فرمائے. اور آپ سب سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.